أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سورہ یوسف کی آخری دو آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ بات بتلائی کہ نبی جی آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں ہی کو نبی بنا کے بھیجا تھا، اور وہ بھی شہر والوں میں سے، قصبہ والوں میں سے لوگوں کو نبی بنایا، دیہات جنگل کے رہنے والوں کو نہیں. اور ان مکہ والوں کو چاہیے کہ دیکھے، زمین میں چلے پھرے تو پتہ چلے کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا. آدمی ایک جگہ پڑا رہتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی. اب ریکی چھوٹی سی جگہ، یہاں آدمی بیٹھ کر دیکھنا چاہے دنیا کو تو کہاں سمجھ میں آئے گا. تو جانا پڑے گا دنیا میں، کیا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آج ہماری وہی سوچ ہو جو 100 سال پہلے تھے تو پھر دنیا میں نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ نے آخری دو آیتوں میں یہ بتلایا کہ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کو جھوٹ کہا گیا، تو پھر ہماری مدد آئی، پھر نجات دی گئی ان لوگوں کو جن کو ہم چاہتے تھے، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے لوٹایا نہیں جاتا. اب اس آیت کی تفسیر کے پہلے ایک بات یاد رکھ لو. انبیاء علیہم السلام اور رسول جتنے بھی آئے وہ سب معصوم تھے. معصوم یعنی کسی قسم کا گناہ ان سے ہوا نہیں. اور نا امیدی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کہ مجھے تو اب کوئی نہیں بچائے گا، یہ کفر ہے. نا امیدی کفر ہے. اب یہ نا امیدی کیسی ہے؟ علامہ عثمانی نے اس کو سمجھایا اور بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ اللہ تعالی کی غیر محدود رحمت سے نا امید ہو جانا یہ کفر ہے. نہیں یار، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ نہیں، میرا اللہ تو کر سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل میرا رب کر سکتا ہے. ساری دنیا ایک طرف کھو جاوے لیکن میرا رب قادر ہے. تو یہ کفر نہیں ہے. اگر آدمی یہ سوچے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں کر پائے گا، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے نا امیدی کرنا یہ کفر ہے. لیکن ظاہری حالات اور اسباب کا آپ تو میں نہیں بچ سکتا. آدمی کو ایسی بیماری لگ گئی، کہا نہیں اب یہ تو نہیں بچ سکتا. تو اسباب ظاہری ایسے لگ رہے ہیں، یہ کفر نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی. بہت سی دفعہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کسی سے نہیں ہو، کسی سے نہیں، اللہ تو قادر ہے. اور یقیناً میرے عزیزوں،
ہمارا اللہ سے اتنا تو تعلق ہونا چاہے کہ پوری دنیا ایک طرف، ہمارا خدا ایک طرف. کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب کر سکتا ہے، میرا اللہ کر سکتا ہے. یہ ہے ایمان. دوسری بات علامہ عثمانی نے جو لکھی وہ یہ ہے کہ کفر کا وسوسہ آنا یہ کفر نہیں ہے. کفر کا خیال آنا جیسے طلاق کا خیال آنا طلاق نہیں ہے. دماغ میں طلاق کا خیال آیا تو اس سے طلاق نہیں ہو جائے بھئی. یہ تو ہائی وے ہے، اس پہ تو گاڑیاں آتی ہے جاتی ہے، کوئی گاڑی رکنی نہیں چاہیے. رکیں گے تو پھر گاڑی روک دیں گے تو پھر گڑبڑ ہوگی. اس ہائی وے کے اوپر گاڑیاں چلتی رہے گی، دماغ کے ہائی وے کے اوپر، لیکن کوئی گاڑی اگر رک گئی تو ایکسیڈنٹ ہوگا. تو کفر کا اگر خیال آ گیا اس سے کفر نہیں، کفر کا وسوسہ ہو گیا. علامہ عثمانی نے تو یہاں تک لکھا کہ کسی کفر کا وسوسہ کفر نہیں، نہ کسی درجے میں ایمان و عصمت کے منافی ہے. ایمان کے بھی منافی نہیں، اپوز نہیں ہے. ایمان کا اگر خیال آ گیا تو ایمان کو گڑبڑ نہیں کرے گا، بلکہ نبی کی عصمت کو بھی ختم نہیں کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں بے اختیاری طور پر پاتے ہیں کہ جن کی زبان پر لانے سے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم کوئلہ ہو جائیں، ختم کر دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا پاتے ہو تم؟ کہا کہ ہاں. حضور نے فرمایا وَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، وَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہ تمہارا کھلا ایمان ہے. کھلا ایمان ہے، اس کو کہتے ایمان. بھائی طلاق کہاں ہوتی ہے؟ حدیث میں آیا کہ بغیر نکاح کے طلاق نہیں ہوتی ہے نا. جہاں نکاح ہوگا وہیں طلاق ہوگی، ورنہ کوئی آدمی بغیر نکاح کے طلاق ہوتی تو جتنی لڑکیاں جا رہے ہیں لوگ بولتے رہتے اس کو طلاق اس کو طلاق ہے. نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی، بغیر نکاح کے طلاق نہیں ہوتی. ایسے ہی یہ کفر کے خیالات اور وسوسے کہاں آئیں گے؟ جہاں پر ایمان ہوگا. ایمان ہوگا وہاں اس طرح کے خیالات آئیں گے. یہ چیز سمجھ لی تو اب آگے دیکھیے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر یہ فرمایا کہ ایسے حالات ہو گئے. اوپر تو فرمایا نا کہ انجام دیکھو پہلے لوگوں کا کیا انجام رہا. ارے وہاں ایسے ایسے حالات آ گئے کہ رسول بھی نا امید ہو گئے اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ قد کذبوا. قرآن کی تفسیر مولانا بیٹھے ہیں وہ بھی جلالین پڑھاتے ہیں. یہ ہے نا بہت باریک چیز ہے. یہ کذبوا کا جو لفظ ہے اس کو قرات میں دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک کذبوا اور ایک کذبوا. کذبوا کے معنی ان کو جھوٹ کہا گیا، ان کو جھوٹ کہا گیا ایک، اور کذبوا یعنی ان کو جھٹلایا گیا، نبیوں کو جھٹلایا گیا. تو ان کو جھوٹ کہا گیا کیا مطلب؟ ان کی طرف سے جھوٹ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ جھوٹ کہا گیا. یہ معنی یہاں پہ جو لیا جاتا ہے یہ تفسیر ہے، اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کذبوا پڑھیں گے یعنی جھوٹ کہا گیا، رسولوں نے گمان کیا کہ ان کو جھوٹ کہا گیا، اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو گمان کیا تھا وہ قوم نے کیا تھا، ان کی قوم نے، رسولوں کی قوموں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کو جھوٹ کہا گیا. کیا مطلب؟ کہ رسولوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ایسی بھاری وبا آئے گی، کہ ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے، کچھ ہو نہیں رہا ہے. تو قوم نے کیا سمجھا کہ انہیں جھوٹ کہا گیا تھا. ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی اچھا قوم نے جھوٹ کیا سمجھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی، اور ہم تو کچھ کامیابی دیکھ ہی نہیں رہے. نبی نے تو کہہ دیا تھا کہ کامیابی ہونے والی ہے، اللہ کی مدد آئے گی، ہمیں تو مدد دکھتی نہیں. یہاں ایک علمی سوال ہوتا ہے کہ یہاں قوم کا تو تذکرہ ہے نہیں، تو قوم کا تذکرہ آیا کہاں سے؟ تو کہا رسول کا لفظ آیا ہے تو رسول تو کسی کی طرف بھیجا جائے گا تب رسول ہوگا نہیں.
کا رسول کے لفظ میں مرسل الیہم کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک علمی بات تھی کہ آگے رسول کا قوم کا تو تذکرہ تھا نہیں، پھر کیسے اپنے بات کی قوم کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کے اندر ان کا تذکرہ ہو چکا۔ خیر، ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ یہ جو گمان کرنے والے تھے وہ رسول تھے، قوم نہیں تھی۔ اگر یہ گمانا لیتے ہیں کہ رسول نا امید ہو گئے، انہوں نے گمان کیا، یعنی رسولوں نے گمان کیا کہ ان کو جھوٹ کہا گیا، تو ظاہری بات ہے ان کو کیا جھوٹ کہا گیا، کس کی طرف سے جھوٹ کہا گیا؟ یعنی ان کو جو وعدے کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اس وعدے کے اندر جھوٹ کہا گیا۔ اور یہ معنی نبیوں کے بارے میں مراد لینا بہت بھاری ہے، لیکن چونکہ اب ابن ابی ملیکہ کی ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ بھائی ایک انسان، نبی بھی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، تو انسان ہونے کی وجہ سے، ضعف بشریت کی وجہ سے ان کے اندر یہ بات ہوئی۔ بھائی کوئی یہ جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ تھوڑا بھاری اس لیے ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہیں کر سکتا، اس سے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، پھر رسول کے بارے میں کیسے کہیں گے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہمیں جھوٹی بات کہی گئی؟ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ کذبو کی جو روایت ہے، کذبو کی وہ متواتر قراءت ہے، اس کے باوجود ماں عائشہ رضی اللہ تعالی نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کذبو کہا۔ اب کذبو کا معنی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر کذبو ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وزن، رسولوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا کہ ان سے ایمان صادر نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بد دعا کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج دیا کہ ان کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی۔ تو اس جگہ پر ظن بمانا علم اور یقین کے ہے، تو مطلب یہ نکلے گا کہ یہاں تک کہ رسول نا امید ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، نبی جھٹلائے گئے، قوموں نے جھٹلایا، اور جب ایسا ہوا جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آئی، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ظن کو گمان ہی کے معنی میں رکھیں۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جب نبی نا امید ہو گئے اپنی قوم کے ایمان سے، تو نبیوں نے گمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں انہوں نے ان کو جھٹلایا ہے، ان الذین آمنوا بہم کذبوہ، انہوں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ یہ جو تعویل ہے، یعنی نبیوں کو جھٹلایا ہے، یہ تعویل ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور یہ امام راضی کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین وجہ یہی ہے۔ اچھا، ایک روایت ہے جس کو ابن ابی ملیکہ نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی بات جو میں نے نقل کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو ماں عائشہ نے اس کا انکار کیا اور کیا کہا؟ ما وعد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا وقد علم انہ سیوفیہ، کہا کہ حضور کو جب کبھی اللہ نے کوئی وعدہ کیا، اللہ کے نبی کا یہ یقین تھا کہ اللہ پورا کر کے دکھائے گا، کبھی اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی کہ حضور نے یہ گمان کیا ہو کہ یہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن نبیوں کے اوپر حالات آتے رہے، حالات یاد رکھ لو، اللہ رب العزت حالات اسی پہ لاتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ نبیوں کو ہے نا، اشد البلائی انبیاء فلم ثم الامثل فالامثل کما قال، سب سے زیادہ آزمائش میں نبی ہوتے ہیں، پھر جو بھی نبی سے میچ کھاتا جائے گا اس پہ حالات آتے رہیں۔ تو ایسے حالات آئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے کہنے لگے بھائی اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آدمی ہے نا، دیکھو ہم سب انسان ہیں، چاہے نمازیں کتنی پڑھتے ہو، چاہے تلاوت کتنی کرتے ہو،
لیکن کبھی کبھی آدمی کے حالات ایسے آتے کہ وہ گھبرا جاتے کہ ہوگا کیا، حالانکہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا خدا ہے، لیکن چونکہ انسان ہونے کے ناطے آدمی کو ایک قسم کی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ جب نبی جیسے نبی بولنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ خیر، تو خلاصہ کلام ہے یہ ہے کہ تقدیر کلام یہ ہو گیا کہ حالات کے اندر اگر کچھ اس طرح کی بات ہو جاوے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے میں کچھ دیر ہو جاوے تو یہ نہ سمجھا جائے، اس میں آدمی دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ ہمارے اوپر ہم کو غلط بات کہی گئی، کیونکہ نہ تو نبیوں کو نبی نا امید ہو گئے، انہوں نے یقین کیا کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ہماری مدد آئی، جاءہم نصرنا، یعنی دیکھو یاد رکھو، آپ یہ سمجھو کہ 4 مہینے چلے لگا کے صحابہ جیسی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی؟ چلے 4 مہینے میں اتنی زیادہ ہو جائے گا؟ صحابہ کرام کو کتنی کتنی تکلیفیں کاٹنی پڑی، بھوکے رہنا پڑا، پیاسا رہنا پڑا، بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی قبول۔ ارے بھائیو، یہ منہ اور مسور کی دال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قربانی ہم آج چھوٹی سی بات کے اوپر کہتے ہیں ان جیسی قربانی، وہ تو جان کو ہتھیلی میں لے کے جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں۔ ہم نے سستا سمجھ لیا ہے، ہم تو ایک ناخن کٹوانے کے لیے دین کے خاطر تیار نہیں ہے، ایک انگلی کا ذرا تھوڑی سی یہ ہو جاوے تو کہا مجھ سے نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جانے دے رہے۔ جاءہم نصرنا، تو جب یہاں تک پہنچو گے کہ سب نا امید ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں ہوں، اب میں ہوں، بول کیا کام ہے تیرا، تو اس سے تعلق پیدا کر لو۔ دیکھو یہ تو آج کی آخری ہی تفسیر ہے یہاں کی، لیکن یہ بات یاد رکھو، دین کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور دوستوں کو لے کر چلو گے تو دین پہ چل بھی نہیں سکتے۔ ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا نبی کیا چاہتا ہے، بس یہ 2 چیزیں لے کے چلو، ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہمارا نبی کیا چاہتا ہے، بس اسی پر۔ ورنہ اگر ہماری زندگی ایسی ہی رہی تو میرے بھائیوں سوائے ہلاکت اور ناکامی کے کچھ نہیں۔ میں نے ابھی جیسے کہا کہ اکیلے اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں رہ کر یہ 2 آدمی حج کر کے ان کو پوچھو، وہ پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر آئے، اسی لیے کہا کہ جس نے حج نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا، چاہے وہ دنیا گھما یا کچھ بھی گھما، لیکن جس نے حج نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا، اور جس نے حج کر لیا اور دنیا نہیں گھمائی وہ ساری دنیا گھوم چکا ہے۔ ہاں، اس لیے اب ہم تو وہی پرانی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے جنگل میں بیٹھے ہو، اس طرح کا۔ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور کتنی ترقیاں ہو رہی ہے۔ ہاں، تو فنجی من نشاء، پھر نجات دی گئی ان لوگوں کو جن کو ہم چاہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے کہ جب کبھی عام عذاب آیا تو ایمان والوں کو اللہ نے بچایا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو اللہ نے بچایا ہے۔ نبی پر جتنے ماننے والے تھے نوح علیہ السلام کے پاس جو تھے وہ بچ گئے تھے۔ تو جو نبی کے ساتھ رہے، نبی کے اوپر سچائی کے ساتھ رہو، ہمیشہ یاد رکھو، چاہے اکیلے پڑ جاؤ، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو، چاہے تم اکیلے پڑ جاؤ، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ میں نے دیکھ لیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں ہم کو اللہ کے کلام کے سامنے، چاہے پوری دنیا غلطی پر ہو، تم سچائی پہ ہوگے، تم غالب رہو، یہ بات حق ہے۔ آپ یہ سوچ کر کہ یار بہت مشکل ہے، سب ایک طرف ہے، میں کیسے کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دی تو اکیلے تھے، ایک ہی تو تھے، کہ کوئی تھا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دھیرے 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 کارواں بنتا گیا اور لوگ جمع ہوتے گئے۔ اس لیے ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنجی من نشاء، یہاں پہ ایک قرات ہے فننجی من نشاء، یہ بھی ہے، ہم نجات دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم چاہتے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ ہم جن کو نجات دیتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہم جن کو چاہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ اس وجہ سے کیا کہ تاکہ دلالت کرے اس بات کے اوپر
کہ جو لوگ اہلیت چاہتے ہیں کہ ان کی نجات ہو جائے اور ان کے ساتھ ان کا کوئی غیر شریک نہ ہو اور وہم دوسرے کی طرف نہ چلا جائے، اس وجہ سے کہا کہ ہم ہی رہیں، ہماری ہی مدد ہو، اس پر آپ کا ذہن مرکوز رہے، اس لیے کہا کہ ہم جس کو چاہیں۔ تو اللہ کس کو چاہے گا؟ ارے ہر آدمی اپنے جو تابع رہتا ہے اسی کا چاہتا ہے بھلا، جو اپنے خلاف چلتا ہے، اپنا مقابلے میں آتا ہے، اس کا کون بھلا چاہتا ہے؟ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نجات چاہتے ہو تو اس کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کر دو۔ اس آیت کریمہ کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ موجودہ زمانے کے کافروں کو عذاب کے مؤخر ہونے سے خوش اور مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلی بدکار اور نافرمان قومیں، ان کے اوپر عذاب جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس عذاب کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، بعض مصلحتوں کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی کہ خود نبیوں کو بھی اتنی بڑی استقامت اور صبر و سلامت فکر کے باوجود یہ خیال گزرنے لگا کہ کہیں ہم سے وعدہ نزول عذاب میں کہ عذاب کے بھیجنے میں اور تعین مدت عذاب میں غلطی تو نہیں ہوئی، کہ ہم نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا، یا یہ کہ ہمیں غلط بات تو نہیں پہنچائی گئی، ایسا خیال گزر گیا۔ دیکھو میں نے کہا تھا خیال کا گزرنا برا نہیں ہے، خیال کو لانا برا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے اور نماز میں آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یار وہاں جانے کا ہے، یہ کام باقی ہے، وہ کام، کوئی بات نہیں، خیال تو آئے گا، لیکن اب اس کے پیچھے آپ یہ سوچیں کہ ہاں میں فلاں فون کر دوں گا، یہ اب آپ کریں وہ آپ کی طرف سے، وہ غلط ہے۔ خیال آنا برا نہیں، خیال لانا برا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ہمارا عذاب مجرم قوم سے لوٹایا نہیں جاتا ہے، جب آتا ہے تو پھر سب کو لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا میں اور آپ کیا طاقت رکھ سکتے؟ ارے وہ ایک پھوڑی اگر پیدا کریں کھنسی، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا ہے۔ صرف ہماری یہ لو تکی چلتی ہے، 50 گرام کی جو زبان ہے وہ زیادہ چلتی ہے، لیکن جب اللہ کی پڑتی ہے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج ہم لوگ جتنی بھی مار کھا رہے ہیں اور جو کچھ نقصان اٹھا رہے ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میں جو آیت نازل بیان کی سورہ یوسف کی، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے قصے اس لیے نہیں بتلاتے کہ آپ ٹائم پہ سن لیا اور ختم ہوئے، نہیں، اس میں عبرت ہے۔ عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبور کے معنی پار کرنا، عبور کرنا ہے پار کرنا، ایک جگہ سے دوسرے، جیسے کہ ایک ندی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عبور کرنا، پار کرنا۔ اور اعتبار نام ہے طرف معلوم سے طرف مجہول کی طرف پار کرنا، مطلب یہ کہ غور و فکر کرنا، سوچنا۔ آدمی سوچتا ہے تو ایک نتیجے تک پہنچتا ہے جو پہلے نہیں تھا، جو نتیجہ آپ کے سامنے نہیں تھا، اسی کا نام عبرت لینا ہے، سبق لینا ہے۔ ایک آدمی، آپ گاڑی چلا رہے تھے اور آگے کسی آدمی نے دیکھا کہ کھڈا ہے، وہ گرا، اب وہاں پہ سوچنا چاہیے کہ یار دیکھو وہاں ذرا سنبھل کے جانا ہے۔ وہ پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہاں سنبھل کے جانا ہے، جب دوسرے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں سنبھل کے جانا ہے۔ یہ ہے عبرت ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ فلانی چیز سے لوگوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کینسر کی بیماری ہو رہی ہے سگریٹ کے ذریعے، فلانی بیماری چیز سے فلاں بیماری ہو رہی ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہم لوگوں کو ابھی سمجھ دی ہے تو سمجھ سے سوچ لیں کہ ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس سے عبرت لینا ہوا کہ بھائی چھوڑتے، تاکہ جو چیز بیماری غائب ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اب اس سے بچنا ہے۔ خیر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بھائی کن کے قصوں میں عبرت ہے؟ بعضوں نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصوں میں عبرت ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ جو قصے جن کے قصے میں عبرت ہے اس سے مراد انبیاء علیہ السلام، اس لیے کہ اس سے پہلے قرآن مجید میں بہت سارے رسولوں کے قصے گزرے، ارے صالحین کے قصے میں بھی عبرت ہے، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی آپ پڑھو۔ ہمارا علم کیا ہے؟ ہمارا علم ہی یہ ہے اگلوں کی زندگی، اگلوں کی جو زندگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے تناول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آرام فرمایا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ علم ہے؟ نہیں، علم یہی تو ہے۔ تو اگلوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارا علم ہے، یہی علم ہے۔
تو بھائی ان کے قصوں کے اندر عبرت ہے، نیک لوگوں کے قصوں میں عبرت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا عبرت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے کنویں میں ڈالے جانے کے بعد، اور آپ کو قید خانے میں قید کیے جانے کے بعد بلند مقام عطا فرمایا، آپ کو مصر کا مالک بنایا، بعد اس کے کہ لوگ ان کو ایک غلام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کے ساتھ جمع کیا، بعد اس کے کہ ایک لمبا زمانہ یہ چاہتے رہے، مدت طویلہ گزر گئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ایسا کر سکتا ہے تو نبی جی اللہ تعالیٰ آپ کے کلمے کو بھی بلند کریں گے اور مکے سے نکل کر پوری دنیا میں ایمان جائے گا۔ یہ ہے سبق، عبرت۔ دوسری عبرت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبریں بیان کی، قصہ بیان کیا، کسی سے سنا بھی نہیں، نہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تھا وہاں، نہ کوئی ٹیلی ویژن کا زمانہ تھا، نہ کوئی ٹیچر، کوئی استاد تھا، اور نہ کوئی ایسا بڑا عالم تھا اس زمانے میں جس سے سن کے حضور نے یہ قصہ بیان کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ حضور کی طرف سے ایک معجزہ ہے، غیب کی بات بتلائی، غیب کی خبر بتلائی، یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ ایک عبرت۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اب آخر میں پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ان کے قصوں میں آپ لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اس قصے کا حسن اس وجہ سے کہ اس میں عبرت زیادہ ملتا ہے، عبرت زیادہ ملتی ہے، اور حکمت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو دنیا میں تو بہت سارے عقل مند ہیں لیکن پھر بھی عبرت نہیں لے رہے، تو بھائی عبرت تو ہے، جو نہ لے اس کا قصور ہے۔ بھائی عقل مند آدمی ہی عبرت لے سکتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس عقل ہی نہیں تو وہ سوچے گا کیا؟ اب وہ دوسرے جو عقل مند عبرت نہیں لے رہے تو ان کی شامت ہے یا یہ کہ یہ ان لوگوں کی کمی ہے؟ باقی قدرت نے تو یہ رکھا ہے کہ جس کے پاس عقل ہوگی وہ عبرت حاصل کرے گا۔ اس قصے کے عبرت ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے ممکن ہے کہ یہاں سے عبرت حاصل کرے، غور و فکر کرو، نفع حاصل کرو۔ اچھا، اور عقل مند کا جو لفظ ہے وہ تعریف کے اوپر ان لوگوں کے ہوشیار ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو عبرت پکڑے گا وہی عقل مند ہے، سمجھے؟ اب آپ عبرت نہیں لے رہے تو آپ کے اندر عقل نہیں، یہی مطلب نکلا۔ ایک آدمی ہے کہ سامنے کھڈا ہے اور گاڑی چلا دی اور وہاں گرا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اندھا تھا، دکھتا نہیں تھا، یہی کہیں گے کہ اندھا تھا۔ ارے بھائی اس کی تو آنکھیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو اندھا کہہ رہے، تو کہا اندھے جیسا کام کیا تو وہ اندھا ہی، اگر دیکھتا ہوتا تو وہ سنبھل کے چلتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑا جائے، کوئی قصہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر دے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنا لمبا قصہ اور اتنی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ما کان حدیثا یفترا کا مطلب یہ کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ کے رکھ دیا جائے اور لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے پاس پڑھے نہیں تھے، آپ تو امی تھے، عالموں سے ملے بھی نہیں تھے، کسی کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں بنے تھے، تو پھر یہ تو بہت مشکل ہے کہ اس قصے کو گھڑ لیا جائے۔ ہاں، بلکہ یہ قصہ تو پورا تورات کے مطابق ہے، اگلی کتابوں میں جیسا ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ ایسا ہے کہ فی ذاتی اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کر دی کہ یہ قصہ غیر مفترا ہے، لیکن کیا فرمایا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہاں اس سے پہلے جو کتابیں ان کی تصدیق موجود ہے، اس کے اندر تصدیق ہے۔ ساری کتابوں قرآن نے کسی جو اگلی کتابوں میں صحیح باتیں تھی اس کی تصدیق کی ہے۔ بعد میں چل کے تورات جو ہے اور بائبل جو ہے وہ تو چینج ہو گئی، یہ کتابیں چینج ہو گئی، ورنہ
قرآن مجید کے اندر جو باتیں آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سائنس اور قرآن کا کوئی بھی اپوز نہیں ہے، اور یہ کہا کہ بائبل میں اتنی باتیں ایسی ہے کہ جو کبھی بھی سائنس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ کتاب تصدیق ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کی وضاحت آپ کو۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑا جھگڑا ہے، آج میں کلیئر کر دوں اہل حدیث لوگوں کا۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث بس دو باتیں دیکھو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی چار باتیں دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، امت کا اجماع، امت کس بات کے اوپر جمع ہے، صحابہ کرام نے کس بات پر اتفاق کر دیا وہ دیکھو، اور چوتھے نمبر پہ قیاس ہے۔ اور یہ چاروں کی چاروں باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ قرآن میں۔ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ اور اجماع امت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المومنین، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، بعد اس کے کہ اس کے سامنے حق واضح ہو گیا، آگے کیا فرمایا؟ اور اس نے اتباع کیا مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستے کا، تو مسلمانوں کا راستہ وہی اجماع امت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اجماع امت کہاں سے ثابت ہے، تو یہ قرآن لے کر بیٹھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن میں بہت غور و فکر کرتے تھے، جب دیکھو قرآن میں یہ کرتے تھے، تو کتنی دفعہ پڑھنے کے بعد اس آیت پہ پہنچے تو کہا یہ آیت ہے، اجماع امت اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے 3 طلاق اگر کسی نے ایک مجلس میں دے دی تو تینوں ہو جائے گی، اس لیے کہ صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے اس کے اوپر۔ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح ہوگی۔ ہاں، حضور کے زمانے میں ہو جاتا تو پھر واجب بھی ہو سکتا پابندی کرنا، اس لیے حضور تو تیسرے دن کے بعد تشریف نہیں لائے۔ خیر، اور قیاس، قرآن کی آیتوں سے مسئلے نکالنا، فاعتبروا یا اولی الابصار، قرآن کہتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ تو ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہے۔ انسان کو اپنے لیے دین کے بارے میں جو ضرورت ہے سب قرآن میں موجود ہے۔ بھئی عبادات کی ضرورت ہے، قرآن میں عبادات ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اسی طرح سے معاملات، آدمی کو بیچنا، خریدنا، کرائے پہ لینا، یہ سب کچھ ہے۔ معاشرت، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا، حکومت، سیاست وغیرہ، انسانی زندگی کے ہر انفرادی یا اجتماعی حال سے متعلق احکام اور ہدایات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدی ورحمۃ، ہدن یعنی گمراہی سے ہدایت، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی، جس کو رحمت سے تعبیر کیا، دنیا کے اندر ہدایت ہے اور قیامت میں حصول رحمت کا سبب ہے، تو وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ ایمان والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہی تو فائدہ اٹھاتے ہیں، اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں۔ تفسیر حکی کے اندر مولانا شیخ اسماعیل حکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ قرآن مجید ہے، تمام قسم کے اونچے درجات ہے، سب کو لیے ہوئے ہیں، اس میں دین کے ظاہر کی بھی تفصیل ہے، باطن کی بھی تفصیل۔ دیکھو ہم لوگ تو صرف ظاہری کو دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی ہے فرائض، لیکن کچھ چیزیں باطن بھی ہے۔ باطن کیا ہے؟ حسد سے ہمارے دل کا پاک ہونا، تکبر سے پاک ہونا، جھوٹ سے پاک ہونا، ہماری زبان میں سچائی کا ہونا، تواضع ہمارے اندر ہونا، تسلیم و رضا کا ہونا، صبر و شکر کا ہونا، یہ ساری چیزیں باطنی کیفیات ہیں۔ ہم تو اس کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں، اور جانور کی طرح چل رہے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی ہو گئی بس چلو۔ ارے بھائی اپنے اندر دیکھو، ماسٹر صاحب سے مجھے حسد ہے، ماسٹر صاحب آگے جا رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے، دیکھو ماسٹر بہت آگے بڑھ رہے ہیں، یہ مجھے حسد ہے۔ ارے بھائی
تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اچھا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے، تو مجھے حسد ہے تو اب ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرو، اپنے دل کو دباؤ کہ تجھے کیوں حسد ہے، وہ اگر ترقی کر رہے ہیں تو۔ لیکن آج کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یار یہ شعیب کے ساتھ مجھے پتہ نہیں کیوں دشمنی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ سب چیزیں اندر کی بیماریاں ہیں، لیکن ہم کبھی اس کے بارے میں پوچھتے نہیں، تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید کے اندر ظاہر اور باطن سب چیزیں مذکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آفاق کے حقائق، انفس کے حقائق اور قرآن کے حقائق، یہ ساری چیزیں بتلائی ہے، اس کی تجلی کی۔ شیخ ابو منصور اپنا قصہ سورہ یوسف کے قصے میں ذکر کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قصہ بیان کیا اس کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دلانا ہے کہ قریش کی طرف سے جو کچھ تکلیف آ رہی ہے، یاد رکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حالانکہ ان کا دین ایک تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائی کافر نہیں تھے، وہ بھی اپنے والد کو نبی مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا جو دھرم تھا وہی دھرم ان کے بھائیوں کا تھا، لیکن بھائیوں نے کتنی تکلیف پہنچائی، ایک ہی باپ کی اولاد تھی، اس کے باوجود انہوں نے ستایا یوسف علیہ السلام کو، ان کے ساتھ مکاری کی، تدبیریں کی، اور حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، یہاں تک کہ ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو یہ نبی جی آپ کو تو اور صبر کرنا پڑے گا، اسے کہ آپ کا دین الگ ہے اور قریش کا دین الگ ہے، وہ تو جاہل ہے، کفار ہیں، اور اپنے عمل کی برائی کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ کہا کہ اس سے اور صبر کرنا پڑے۔ وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کتاب کو نازل فرمایا اس میں سورہ یوسف کو بیان کیا ہے۔ ہاں تو دیکھو اگلے لوگوں کے قصوں میں بہت ساری عبرت ہے۔ آخر میں ایک قصہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے، اس کو آپ سمجھیے، بہت اہم بات ہے۔ شیخ محمد بن احمد بنا البشاری المقدسی حنفی، جو شام کے ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور تھے، حنفی تھے۔ تو کسی ایک بزرگ کی مجلس میں وہ گئے، وہ خود اپنا قصہ احسن التقاسم فی معرفت الاقالیم میں نقل کرتے ہیں کہ میں ابو محمد صیرافی کی مجلس میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بشاری تم تو ملک شام کے رہنے والے اور محدثین وہاں زیادہ، اور لوگ محدث جو ہیں وہ تو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، تم امام ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتے ہو؟ تو آپ نے جو جواب دیا کہ وہ یہ تھا، 3 وجہ سے میں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا۔ سمجھنا ہم سب حنفی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھے ہمیشہ اس کو۔ کہا 3 وجہ سے میں حنفیت کو اختیار کیا۔ کہا ایک وجہ یہ ہے کہ جو فقہ حنفی ہے اس میں ڈیپینڈ رکھا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہ پر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فقہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتیں، اس کے اوپر فقہ حنفی کی زیادہ تر بنیاد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ علی، سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہے۔ تو فقہ حنفی حضرت علی پہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی امت کے لیے اس چیز سے راضی ہوں جس سے ابن ام عبد راضی ہے، یعنی ابن مسعود ابن ام عبد جس سے راضی، میں اپنی امت کے لیے اس سے راضی۔ اور حضور نے فرمایا کہ 2/3 دین ابن ام عبد سے حاصل کرو، 2/3 دین۔ یہ 2 وجہ، ایک وجہ ہو گئی۔ کا دوسری وجہ یہ ہے کہ 4 امام ہیں، ان چاروں امام میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، صحابہ کے ساتھ ان کا زمانہ قریب ہے، اور حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میرا زمانہ، اس کے بعد جو اس سے ملا ہے، اس کے بعد وہ جو اس سے ملا ہے۔ تو حضرت، اور دوسری بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد، بڑے زاہد اور بڑے پرہیزگار آدمی تھے۔ کہا یہ ساری باتیں ہیں، اور
تیسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلے میں سارے امام ایک طرف ہیں اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ ہی حق پہ، وہ یہ ہے کہ عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے حج میں بھیج رہے ہیں، کتنا دو گے؟ میں حج کر لوں گا، اجرت لینا جائز نہیں، امام صاحب نے منع کیا ہے، اور دوسرے ائمہ جائز کہتے ہیں۔ تو کہا امام صاحب حق پہ، اس کی دلیل بتاؤں کہ جتنے بھی دین کا کام کر کے اجرت دین پہ لیتے ہیں، کہا کہ وہ چاہے کتنی بھی ان کو مال مل جائے وہ جمع نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ اتنے خوشحال نہیں رہ پاتے جو عبادات پر اجرت لیتے ہیں۔ دیکھو تعلیم کے اوپر اجرت لینا یہ تو فتوے کے لحاظ سے جائز ہے اور منع نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں اس پر ڈبل ثواب ملے گا۔ ہاں، اس پر ڈبل ثواب ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ ان تین وجہ سے میں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا، تو وہ شیخ نے کہا کہ تم بہت دقیق باتیں دیکھتے ہو۔ اس کے بعد جو ایک بات بتائی وہ بہت سمجھنے کی ہے۔ کہا تمہیں یہ اعتراض ہوتا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو اس کا جواب سنو۔ کہا کہ دنیا میں لوگ تین پرکار کے ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ تین پرکار کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کوئی کبھی کوئی برائی نہیں کرتا ہے ان صحابہ کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سارے لوگ نالائق کہتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول المنافق حضور کے زمانے میں تھا، اس کو سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ تھا بھی ویسا۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ ان کی برائی کرتے ہیں۔ چلو آپ لوگ بتاؤ ان تینوں میں اچھا کون ہے؟ ان تینوں میں اچھا کون؟ جس کو سب اچھا کہے وہ، جس کو سب برا کہے وہ، یا جن کو کچھ اچھا کہے کچھ برا کہے؟ کیوں؟ جن کو کچھ اچھا کہے کچھ برا کہے، کہا یہ سب سے افضل ہے۔ کیسے بتاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چار خلفاء ہیں حضور کے بعد، ان کا مقام ہے ترتیب کے ساتھ۔ ان کو سب تو گالیاں نہیں دیتے، ان کی سب تعریف نہیں کرتے۔ شیعہ لوگ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مودودی صاحب نے کیسا الٹا سیدھا لکھا اور کئی لوگوں نے برا بھلا ان کو کہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح کا ہوا کہ کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ تو کہا کہ حالانکہ امت میں سب سے افضل یہی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ آدمی تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کچھ گالیاں دیتے تو کیا ہو گیا، بہت سارے علماء ان کے لیے دعا بھی تو کرتے۔ تو کوئی آدمی اگر کوئی یہ سمجھے کہ سب مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، سمجھ لو کہ اس کے اندر کمی ہے، یہ سب کی ہاں میں ہاں بھرتا ہوگا۔ اس لیے ہاں، جو کڑوا ہوتا ہے نا وہ ایک وقت میں کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی کڑواہٹ جو کام کرتی ہے وہ مٹھاس نہیں کرتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے ایک کتاب میں آج دیکھا تو میں نے کہا یہ دیکھو ان کے واقعات میں عبرت ہے۔ آج بہت زیادہ اہل حدیث کی باتیں چل رہی ہے، تو آپ کو اس طرح سے مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم لوگ حنفی ہیں تو بے بنیاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور تفسیر کو اللہ قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد